دا رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن ایک ایسا قانون جس کو بنانے کا بنیادی مقصد اداروں کو عوام کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے جواب دہ بنانا تھا، جہاں پر معلومات تک رسائی کے قانون کو آسان بنا رہے ہیں اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ وہ فیصلے جو کمیشنز کی طرف سے دیے گئے اور ان فیصلوں کے اگینسٹ ادارے کس طرح سے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور رخ کرنے کے بعد کس طرح سے وہ جو ایک ٹرانسپیرنسی کا اور آسان جو ہے وہ معلومات تک رسائی کے قانون کا جو ایک ذریعہ ہے اس کو مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم مزید بات کریں تو دا رپورٹرز کو ابھی تک جتنی ڈیٹیلز میسر ہیں اس کے مطابق سرکاری اداروں نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کی بجائے 73 فیصلوں کے خلاف مختلف ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جن میں 5 پٹیشنز پر ہائی کورٹ نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلوں کو برقرار رکھا۔ یعنی یہ وہ فیصلے تھے جن کے اگینسٹ کوئی بھی سرکاری ادارہ ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلوں کو برقرار رکھا تھا۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم مزید دیکھیں تو 2 پٹیشنز میں انفارمیشن کمیشن کے فیصلوں کو مسترد کیا گیا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پٹیشن کو خارج بھی کیا۔ ہائی کورٹ میں زیر التوا 65 پٹیشنز میں سے 36 پر ہائی کورٹس کی جانب سے انفارمیشن کمیشن کے فیصلوں کو معطل کر کے حکم امتناعی بھی جاری کیا گیا، جس کے باعث انفارمیشن کمیشن ان پر عمل درآمد کے لیے کارروائی نہیں کر سکا، جبکہ 29 پٹیشنز پر ہائی کورٹس نے فریقین کو نوٹسز جاری کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انفارمیشن کمیشن کے جن 2 فیصلوں کو مسترد کیا ان میں ایک فیصلہ کامسٹ یونیورسٹی کے حوالے سے تھا۔ ایک شہری ہیں عامر، انہوں نے اپنا ایک جو ہے جوابی پرچہ مانگا تھا، کوئی انٹرویو دیا تھا انہوں نے کامسٹ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کا جو جوابی پرچہ ہے وہ چاہیے، جو کہ کامسٹس نے ڈیفینیٹلی دینے سے انکار کیا تھا، اور اس پر جو ہے وہ کمیشن کا فیصلہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ اس کا شہری کا حق ہے تو یہ پرچہ جو ہے اس کا جوابی پرچہ اس کو فراہم کیا جائے، لیکن اس فیصلے کو ہائی کورٹ نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا۔ دوسری جو ڈیٹیل ہے وہ بھی ایک شہری ہی کی طرف سے تھی، اور وہ شہری انہوں نے پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ڈیٹیلز مانگی تھی۔ پاکستان انفارمیشن کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والے اداروں میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی شامل ہیں، ان کے رجسٹرار آفس کی طرف سے جو ہے وہ معلومات فراہم نہیں کی گئی تھی۔ کابینہ ڈویژن ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، اسلام آباد کلب ہے، اور پاکستان نرسنگ کونسل اور دیگر ادارے بھی شامل ہیں۔ اگر ہم سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے حوالے سے بات کریں تو ایک شہری ہیں مختار احمد صاحب، انہوں نے ایک انفارمیشن مانگی تھی سپریم کورٹ سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آڈٹ رپورٹ اور اسامیوں کی جو تفصیلات ہیں وہ مجھے فراہم کی جائیں، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا موقف یہ تھا کہ ہم پبلک ڈومین میں نہیں آتے اور ہم آنسریبل نہیں ہیں، اور جو ہے وہ پھر اس کے اگینسٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے، اور یہ معاملہ ابھی تک ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کے استعمال ہیلی کاپٹر کی تفصیلات اور توشہ خانہ سے متعلق پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس فیصلے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ فیصلے ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے ڈاکٹر فرحت محمود اور دیگر کی ایک اپیل پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ کو منٹس آف میٹنگ جو ہیں وہ فراہم کرنے کی رائے کی تھی، جس کے خلاف ادارے نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان انفارمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن کی جو 4 سالہ کارکردگی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اکارڈنگ جو ہیں انفارمیشن کمیشن نے کل 661 جو فیصلے ہیں وہ جاری کیے تھے، جس میں سب سے زیادہ 58 فیصلے منسٹری آف ڈیفنس اور اس کے ذیلی اداروں کے خلاف تھے۔ انفارمیشن کمیشن نے سی ڈی اے کے خلاف 20، ایف آئی اے کے خلاف 16 اور وزارت داخلہ سے متعلق 14 فیصلے جاری کیے۔ وزارت قانون و انصاف اور وزارت داخلہ سے متعلق 12،
FIA اور نیشنل بینک سے متعلق 13، نادرا اور الیکشن کمیشن سے متعلق 11، جبکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور نیشنل اسمبلی سے متعلق 10 تفصیلی فیصلے جاری کیے۔ یہاں بہت بڑا سوال اس چیز کا اٹھایا جاتا ہے کہ معلومات تک رسائی کا قانون وہ قانون ہے جس کا بنیادی مقصد اداروں کو عوام کے سامنے جواب دہ بنانا اور ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک میکانزم کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک عام شہری معلومات تک رسائی کے لیے سرکاری اداروں تک جاتا ہے اور سوال کرتا ہے تو وہاں پر سرکاری ادارے اس کو جواب دینے کی بجائے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ضروری سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معلومات جو عوام کا اور عام شہری کا جاننے کا حق ہوتا ہے وہ مہینوں یا سالوں تک جو ہے وہ طول پکڑ لیتی ہیں، اور اگر پاکستان انفارمیشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ جاری کر بھی دے تو اس فیصلے کے خلاف بھی اداروں کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ عدالتوں کا رخ کر لے اور عدالتوں میں چلی جائے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال یہ ضرور بنتا ہے کہ ہم معلومات تک رسائی کے قانون کو عوام کے لیے مشکل سے مشکل کیوں بناتے جا رہے ہیں۔